آخرت ہمیں یاد دلا رہے تھے۔ بہرکیف اب میں تقریری سلسلے کو شروع کرنے سے قبل آج کے اس پروگرام کے صدر فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد موسیٰ سلفی حفظہ اللہ سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور صدارتی کلمات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 33 ہے۔ ترجمہ یہ ہے نبی موجود ہیں تو وہاں عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ عذاب ان کو نہیں دے گا جبکہ آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ وانت فیہم، حالت یہ ہے کہ آپ ان میں موجود ہیں، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ نبی ہٹ جائیں گے تب تو عذاب آ سکتا ہے قوم کی سرکشی کی بنیاد پہ۔ نبی موجود ہیں تو ان کے رہتے ہوئے عذاب قوم پہ نہیں آئے گا۔ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اور اللہ لوگوں کو عذاب نہیں دیا کرتا جبکہ وہ استغفار کرتے ہوں۔ اگر قوم کے اندر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے لوگ ہیں تو اس قوم پہ عذاب نہیں آئے گا۔ یہ قرآن مجید کا بیان ہے۔ اب اگر کہیں عذاب آتا ہے قومی پیمانے پر تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہاں کی اکثریت یا قوم اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے طلب نہیں کرتی ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے طلب کرے تو اس قوم پہ عذاب نہیں آئے گا۔ اور ہر مرد مومن کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگا کرے۔ یہ گنہگار انسانوں کی ضرورت ہے اور ایمان والوں کے لیے حکم ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود استغفار کرتے تھے تو عام لوگوں کی کیا گنتی ہے۔ استغفار ایک عبادت ہے، گناہوں سے معافی مانگنا عبادت ہے، کار ثواب ہے اور مقام و مرتبے کے اضافے کا سبب ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتا اور انسان گنہگار ہے تو جہنم کا مستحق تو ہو جائے گا۔ اتنی بات تقریباً اکثر لوگوں کے ذہنوں میں ہے۔ آپ کے سامنے کچھ اسباب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ہیں تو ان پہ عذاب نہیں آئے گا، جہنم کا عذاب ان کو نہیں ہوگا۔ گنہگار انسان توبہ کر لیتا ہے، عذاب ہٹ جائے گا، جہنم کا عذاب ہٹ جائے گا، مرنے کے بعد والا عذاب، اور دنیا کا عذاب بھی ہٹ جائے گا اس لیے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہے۔ اور استغفار
اپنے گناہ کرتا ہے، گناہ ہوتا ہے انسان سے، زبردستی گناہ نہ کیا جائے، گناہ ہو جاتا ہے، اپنے گناہوں کے اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو معافی مانگنا اللہ کو بے انتہا پسند ہے، تو اس قوم پہ عذاب نہیں آئے گا۔ قومی پیمانے کا مسئلہ ہوتا ہے تو قوم اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگے، اور فرد کی حیثیت سے، ایک انسان کی حیثیت سے ہر انسان کو چاہیے کہ ہر مرد مومن کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگے۔ توبہ اور استغفار دو سبب ہوئے۔ آپ کے سامنے 10 یا 11 اسباب ہیں جس کی بنیاد پہ انسان جہنم سے بچ سکتا ہے۔ 2 کا ذکر کیا، اور تیسرا آدمی نیکیوں کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے، اچھے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے، اچھائیوں کو پھیلانے کی کوشش کرے، اور وہ یا ایسے اسباب پیدا کرے جو اچھائیوں کا سبب بنتے ہیں، اچھائیاں سننے کے لیے ہو یا کرنے کے لیے ہو۔ جیسے جن لوگوں نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ ان کے حسنات میں یہ چیز شامل ہوگی، ان کے اچھائیوں میں یہ چیز شامل ہوگی۔ یہ 3 چیز ہو گئی۔ چوتھی چیز، ایک انسان ہے بڑی مصیبتوں میں ہے، دنیا کی مصیبتیں اس کے اوپر آئی ہوئی ہیں، لوگ ترس کھا رہے ہیں، ترس کھانے کی چیز تو ہے ضرور، لیکن دنیا کی مصیبت آئی ہے اور وہ انسان جانتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ مصیبت ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتا ہے، مصیبت کو دور کرنے کی دعائیں بھی کرتا ہے۔ جہنم کے عذاب سے بچنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے، جہنم کے عذاب سے بچنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے۔ توبہ، استغفار، اچھے کام اور دنیاوی مصیبت، 4 چیزیں ہو گئیں۔ 5واں سبب جہنم کے عذاب سے بچنے کا، انسان دنیا سے چلا گیا، قبر میں پہنچ گیا، برزخ کی زندگی، برزخ کی دنیا میں پہنچ گیا، اپنی قبر کے اندر ہے، وہاں اس کو عذاب ہو رہا ہے، جیسا کچھ بھی ہے، عذاب قبر ہو رہا ہے، تو جہنم کے عذاب سے بچنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، بچ جائے گا۔ اگر ایک جگہ عذاب ہو رہا ہے تو آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا۔ وہ ایک سبب یہ بھی ہے جہنم کے عذاب سے بچنے کا۔ اور 6واں سبب جو ہمارے پاس تحریری شکل میں موجود ہے، مومن لوگ دعا کرتے ہیں، مرے ہوئے انسانوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اپنے لیے بھی کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے کرتے ہیں، مومنوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ سبب بھی ہے کہ اس سے جہنم کا عذاب ختم ہو جائے۔ اور 7واں سبب، میت کی طرف سے صدقہ و خیرات کیا جائے، نیک کام اس کی طرف سے کیے جائیں، کرائے جائیں، تو اس کی وجہ سے بھی جہنم کا عذاب ہٹ سکتا ہے، اس سے بچ سکتا ہے آدمی۔ کسی نے اپنے والد کی طرف سے 10 قرآن مجید حفاظ کرام کو دے دیا پڑھنے کے لیے یا بچوں کو یاد کرنے کے لیے، اپنے والد کی طرف سے دیا ہے، بچے پڑھیں گے، ثواب ان کو ملتا رہے گا۔ میرے دوستو، جو ہے ضرورت ہے کہ ہم اپنے والدین کی فکر، اپنی فکر کریں تو اپنے والدین کی بھی فکر کریں، اور ان کی طرف سے کچھ ایسے کام کرتے رہیں جس کا ثواب ان کو ملتا رہے۔
قیامت کا دن ہوگا، اس میں مومنوں کافر سب کو تکلیف ہوگی۔ قیامت کا دن بڑی تکلیفوں کا دن ہوگا، تکلیف برداشت کرنا وہ مجبوری ہے انسان کی ہوگی، لیکن مرد مومن کے لیے وہی تکلیف جہنم میں جانے سے بچاؤ کا ذریعہ ہو جائے گا۔ ایک چیز اور بھی نوٹ کیے ہم نے، میدان حشر میں جہنم کے اوپر پل ہوگا اور پل سے انسان کو گزرنا پڑے گا۔ جہنم کے اوپر پل ہوگا اور اس پل کے اوپر سے انسان کو گزرنا ہوگا، اور اس پل پہ جو تکلیف ہوگی گزرتے ہوئے یا اس پل پہ روکنے کی وجہ سے جو تکلیف ہوگی اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جانے سے بچ سکتا ہے، بچ جائے گا۔ دوستو یہ چند چیزیں تھیں، تو ان میں سے جس سے جہنم سے بچنے کے لیے جو ہو سکے وہ اپنا کرے۔ مختصر طریقے سے توبہ کے لیے، توبہ تو کرنا ہے انسان کو، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے ہر مرد مومن کو، اس لیے کہ یہ عبادت بھی ہے اور ہماری آخرت کی کامیابی کے لیے ضرورت بھی ہے۔ توبہ کی 3 شرطیں سمجھ لیجئے کہ گناہوں توبہ کر رہا ہے تو گناہوں سے فوری طور سے رک جائے، گناہوں سے رک جائے اور ادھر دوبارہ لوٹنے کی طرف توجہ نہ دے، جو کچھ کر چکا ہے اس پہ شرمندہ ہو، تو یہ توبہ ہے۔ اگر جو ہے کسی انسان کے حقوق کا بھی مسئلہ ہے، اللہ اس کے بندے کے درمیان کا مسئلہ ہے، تو گناہ سے روکے، شرمندگی کا اظہار کرے، نہ کرنے کا عزم رکھے، تو یہ تو توبہ اس تعلق سے ہوئی۔ لیکن اگر کسی نے میرا یا آپ کا حق مارا ہوا ہے تو یہ 3 چیزیں کافی نہیں ہوں گی، چوتھی چیز یہ ہوگی کہ جو حق لیا ہے وہ حق واپس کرے، تب جا کے توبہ کہلائے گی، ورنہ قیامت میں اس کا بدلہ دینا پڑے گا اس کو۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ انسان اپنی تنہائی میں، رات کی تنہائی میں یا خود کسی وقت اللہ کے ساتھ دن ہی میں تنہائی کے اندر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، اس گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ لیکن اگر میرے ساتھ جرم کیا ہے تو اس کا تعلق مجھ سے ہے، میں معاف کروں گا تو معاف، ورنہ جو ہے اس پہ پکڑا جائے گا انسان۔ میرے دوستو جو ہے نا، اللہ و بندے کا معاملہ اللہ بندے کے درمیان ہے، اور بندے کا معاملہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے، یعنی معافی اللہ سے مانگے، اس انسان سے مانگے جس کے حقوق دبائے ہوئے ہیں، جس کے ساتھ برا سلوک کیا گیا ہے۔ دوستو یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے ہم نے عرض کیا، اور اسی پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سننے کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ اس کے بعد جو ہے باقی حضرات ہیں وہ بھی جو ہے جو اصل مستحق ہیں وہ لوگ کی ان کے لیے ان کو بلایا گیا ہے خاص مقصد کے تحت، تو انشاءاللہ
اب ان کی باری آنے والی ہے. جی شیخ. لیجیے.